جی سامعین، آپ کا اپنا قاری حاضر ہے ابن صفی کی عمران سیریز کی 12ویں کتاب لاشوں کا بازار کی نئی ایپیسوڈ کے ساتھ۔ مجھے امید ہے کہ آپ یقیناً اردو ادب کی اس منفرد تخلیق سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے۔ اگر آپ نے اس سے پہلے والی ایپیسوڈز نہیں سنی تو ہمارے چینل کی پلے لسٹ میں جائیں اور پچھلی تمام ایپیسوڈز سنیں اور اپنے لطف کو دوبالا کریں۔ آئیے سنتے ہیں عمران سیریز کی نئی ایپیسوڈ۔ میکلارنس حقیقتاً خواہ کوئی چوہا ہی رہا ہو، لیکن لندن والے اس کا نام ہی سن کر حواس کھو بیٹھتے تھے۔ اس کے حملے بھی عجیب دھج سے ہوتے تھے۔ اس کی بہترین مثال وہ حملہ تھا جو ڈچز آف ونڈلمیر والے واقعے کے 2 ہی دن بعد کیا گیا۔ یہ حملہ کیلی پیٹرسن کے وکیل پر ہوا تھا۔ لوگوں کا خیال تھا کہ میکلارنس اس پر ہاتھ ڈالنے کی ہمت نہ کر سکے گا، کیونکہ وہ مورگیٹ اسٹریٹ کی پولیس چوکی کے اوپر رہتا تھا۔ عمارت کے نچلے حصے میں پولیس چوکی تھی۔ اس کے اوپر کے فلیٹ میں وکیل کا آفس تھا اور وہ وہیں رہتا بھی تھا۔ اچانک ایک پولیس پیٹرول کار چوکی کے سامنے آ کر رکی اور اس پر سے 4 باوردی آفیسر نیچے اتر کر وکیل کے فلیٹ میں پہنچنے کے لیے زینے طے کرنے لگے۔ ٹھیک اسی وقت ہیڈ کوارٹر سے ریڈیو پر اعلان ہوا کہ کچھ پیٹرول کاریں پراسرار طریقے پر غائب ہو گئی ہیں، لہٰذا جہاں کہیں کوئی پیٹرول کار نظر آئے اسے ضرور چیک کیا جائے۔ مورگیٹ اسٹریٹ چوکی کے انچارج نے یہ اعلان سنا اور گمشدہ کاروں کے نمبر بھی نوٹ کیے۔ پھر سامنے سڑک پر کھڑی ہوئی کار پر نظر پڑی اور وہ باہر نکل آیا۔ کار خالی تھی۔ اس میں بیٹھنے والے تو اوپر جا چکے تھے، لیکن انچارج مطمئن ہو گیا کیونکہ گمشدہ کاروں کے نمبر اس کار کے نمبروں سے مختلف تھے۔ انچارج واپس چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ چاروں وکیل سمیت نیچے اترے اور پیٹرول کار فراٹے بھرتی ہوئی مورگیٹ اسٹریٹ سے نکل گئی، لیکن اگلے ہی چوراہے پر اسے رکنا پڑا کیونکہ اس سے کچھ دیر پہلے بھی وہاں ایک پیٹرول کار روکی جا چکی تھی۔ اسکاٹ لینڈ یارڈ کا ایک ذمہ دار آفیسر بھی وہاں موجود تھا۔ اور پھر اس اتفاق کو کیا کہا جائے کہ کچھ دیر چیک کی جانے والی پیٹرول کار اور اس پیٹرول کار کے نمبروں میں کوئی فرق نہیں تھا، حالانکہ یہ ایک ناممکن بات تھی اور ان میں سے ایک کار کے نمبر یقینی طور پر جعلی تھے۔ اسکاٹ لینڈ یارڈ کا آفیسر کیلی پیٹرسن کے وکیل کو بھی پہچانتا تھا، لہٰذا اسے شبہ ہو گیا۔ اس نے کیلی کے وکیل سے پوچھا کہ وہ کہاں جا رہا ہے۔ جواب میں وکیل نے بتایا کہ کیلی پیٹرسن کے متعلق معلومات حاصل کرنے کے لیے اسے ہیڈ کوارٹر میں طلب کیا گیا ہے۔ میں تم کو حکم دیتا ہوں کہ چپ چاپ نیچے اتر آؤ، آفیسر نے ان لوگوں سے کہا، لیکن کار کے اندر سے ایک بے آواز ریوالور نے اس کا استقبال کیا۔ آفیسر کے حلق سے ایک طویل چیخ نکلی اور وہ سڑک پر گر کر تڑپنے لگا۔ اس کے سینے سے خون ابل رہا تھا۔ پھر اسی کار کے مائکرو فون سے میکلارنس کا نعرہ بلند ہوا اور کار پھر فراٹے بھرنے لگی۔ لوگ اس نام ہی سے خوفزدہ ہو جاتے تھے، لیکن محض سنسنی پھیلانے کے لیے ان لوگوں نے 2-4 راہگیروں کو بھی ڈھیر کر دیا۔ پھر اس کے بعد حقیقی معنوں میں میکلارنس کے آدمیوں نے تفریح شروع کر دی اور بے کھٹکے نکلے چلے گئے۔ یہ اور بات ہے کہ شہر کے دوسرے حصے میں اسی نمبر کی دوسری کار گھیر لی گئی۔ یہی میکلارنس کے آدمیوں کی تفریح تھی۔ وہ برابر ٹرانسمیٹر کے ذریعے لندن کی پولیس کو گمراہ کیے جا رہے تھے۔ پھر وہ جلد ہی اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے کیونکہ اس نمبر کی دوسری کار ایک جگہ پکڑی گئی۔ بہرحال میکلارنس کے آدمی صاف نکل گئے۔ وہ ٹرانسمیٹر کے ذریعے صرف ایسے ہی راستوں کے متعلق اطلاعات دیتے جن سے انہیں گزرنا تھا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ پولیس ادھر ادھر ناچتی رہی اور کیلی پیٹرسن کا وکیل میکلارنس کے ہتھے چڑھ گیا۔ دوسرے دن وہی کار آکسفورڈ اسٹریٹ میں ایک جگہ کھڑی پائی گئی۔ اسکاٹ لینڈ یارڈ کے فوٹوگرافر اس پر ٹوٹ پڑے اور انگلیوں کے نشانات کی تلاش شروع ہو گئی۔
اس کے بعد کیا ہوا یہ عوام کو کبھی نہ معلوم ہو سکا۔ عمران باقاعدہ طور پر انسپیکٹر پال کے ساتھ کام کر رہا تھا، اور پال وہ اپنی زندگی سے عاجز آ گیا تھا، کیونکہ عمران بار بار اس کا نام بھول جاتا تھا اور اسے اب تک ہزاروں بار دہرانا پڑا تھا کہ اس کا نام چاول نہیں پال ہے۔ پال کا خیال تھا کہ سر ڈیکن نے خام خواہ ایک بلا اس کے سر لگا دی ہے، کیونکہ پال دراصل آرام کرسی کا سراغر سان تھا۔ وہ تھیوریاں بناتا، منطقی مشگافیاں کرتا اور اس کے ماتحت ادھر ادھر دوڑتے پھرتے۔ اس کا طریقہ استدلال بالکل شرلاک ہومز کا سا تھا، حتیٰ کہ بعض اوقات وہ شرلاک ہی کی ایکٹنگ بھی کرنے لگتا۔ گفتگو کرتے کرتے کرسی کی پشت سے ٹک جاتا، آنکھیں بند ہو جاتی اور انگلیوں کے سرے ایک دوسرے سے جا ملتے، اور اسی حالت میں وہ اکثر سو بھی جاتا۔ لہٰذا عمران اسے زیادہ نہیں پینے دیتا تھا۔ ایسے موقع پر پال کو عمران پر بڑا غصہ آتا۔ وہ سوچتا یہ کیسا کمینہ آدمی ہے کہ اسے مفت کی شراب بھی گھراں گزرتی ہے۔ پال نے عمران پر ایک احسان ضرور کیا تھا، وہ یہ کہ اس کا حلیہ ہی بدل کر رکھ دیا تھا۔ پال ذہنی طور پر خواہ کیسا ہی رہا ہو، لیکن میک اپ کے معاملے میں اپنا جواب نہیں رکھتا تھا۔ اسکاٹ لینڈ یارڈ کے سارے آفیسروں کو اس کا اعتراف تھا۔ میک اپ کی تجویز پال ہی نے پیش کی تھی۔ اس کا خیال تھا کہ میک لارنس عمران کو پہچان گیا ہے، لہٰذا اس کی زندگی بھی خطرے میں ہو سکتی ہے۔ یہ اور بات ہے کہ عمران نے اسے سنگ ہی سے پیچھا چھڑانے کا ایک بہترین ذریعہ سمجھا ہو۔ وہ جانتا تھا کہ سنگ ہی لازمی طور پر اس کی تلاش میں ہوگا۔ یہ وہ زمانہ تھا کہ عمران میں زیادہ پختگی نہیں آئی تھی، بتھیرے معاملات میں وہ کچا تھا، خصوصاً میک اپ کا سلیقہ تو بالکل ہی نہیں تھا۔ لہٰذا اس نے پال کو بانس پر چڑھا کر اس کے متعلق بھی بتھیری گر کی باتیں معلوم کر لی، اور اس کے عوض اس نے پال سے وعدہ کر لیا کہ فرصت ملتے ہی وہ اسے مشرقی فنون سپاہ گری سکھائے گا۔ مشرقی فنون سپاہ گری کا نام سنتے ہی پال کی بانچھیں کھل گئیں۔ اس نے اس کے متعلق قصہ کہانیوں میں بہت کچھ پڑھا تھا۔ بہرحال کچھ چیزیں دونوں میں ایسی تھیں جن کی بنا پر وہ ایک دوسرے کو پسند بھی کرتے تھے۔ انہوں نے اپنی تفتیش کا آغاز اس مکان سے کیا تھا جہاں عمران کو پہلی بار میک لارنس کے درشن ہوئے تھے۔ بہرحال کچھ چیزیں دونوں میں ایسی تھیں کہ جن کی بنا پر وہ ایک دوسرے کو پسند بھی کرتے تھے۔ انہوں نے اپنی تفتیش کا آغاز اس مکان سے کیا تھا جہاں عمران کو پہلی بار میک لارنس کے درشن ہوئے تھے۔ وہاں انہیں صرف ایک ہی بات معلوم ہو سکی، وہ یہ کہ مکان عرصہ سے خالی تھا۔ اتفاق سے ایک آدمی ایسا بھی نکل آیا جو اسے پہچانتا تھا اور اس کے نام سے بھی واقف تھا۔ اس نے بتایا کہ اس کا نام بروشو ہے اور عام طور پر بندرگاہ کے علاقے کے ایک ہوٹل سیسام میں دیکھا جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے وہ وہاں ملازم ہو، لیکن اس کے جسم پر ملازموں کی وردی کبھی نہیں دیکھی گئی۔ پال اور عمران اس آدمی بروشو کا حلیہ ذہن نشین کر کے بندرگاہ کی طرف چل پڑے۔ سیسام ہوٹل اس علاقے میں گمنام نہیں تھا۔ نفاست پسند جہازی عموماً اسی ہوٹل کو دوسروں پر ترجیح دیتے تھے۔ وہ دونوں سر شام ہی وہاں پہنچ گئے۔ آج پال بھی میک اپ میں تھا۔ عمران تو خیر ہر وقت ہی آئینہ دیکھ دیکھ کر اپنی صورت پر لعنت بھیجتا رہتا تھا۔ پال کا خیال تھا کہ اسے اس وقت تک اپنی صحیح شکل و صورت میں نہ نکلنا چاہیے جب تک کہ میک لارنس گرفتار نہ ہو جائے۔ وہ سیسام ہوٹل کی ایک میز پر جم گئے۔ کمرے کی فضا مختلف قسم کی شرابوں کی بو سے بوجھل ہو رہی تھی، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ بھانت بھانت کے تمباکوؤں کا دھواں بھی چکراتا پھر رہا تھا۔ پال ہونٹوں پر زبان پھیر کر منہ چلانے لگا۔ وہ بے تحاشا پیتا تھا اور اتنے جوش و خروش کے ساتھ پیتا تھا جیسے اپنی محبوبہ کے والدین کے دشمنوں کا خون پی رہا ہو۔ عمران اسے ندیدوں کی طرح منہ چلاتے دیکھ کر مایوسانہ انداز میں سر ہلانے لگا۔ پھر
پال نے ویٹر کو بلانے کا ارادہ کیا ہی تھا کہ عمران نے کہا، ہم یہاں شراب پینے نہیں آئے مسٹر چاول۔ ارے پال، تو پھر کیا یہاں بیٹھ کر ہم بھجن گائیں گے؟ بھجن یا اور کچھ کہتے ہیں اسے، مقدس گیت؟ میں نے ایمرسن کی ایک نظم میں پڑھا تھا۔ شش! عمران اس کے پیر پر پیر رکھتا ہوا بولا، بروشو شاید وہی ہے، ادھر دیکھو، الماری کے قریب، کاؤنٹر کے پیچھے۔ عمران نے جس آدمی کی طرف اشارہ کیا تھا وہ کاؤنٹر کے پیچھے کھڑا شراب کی بوتلیں رومال سے صاف کر رہا تھا۔ اس کے جبڑے بھاری تھے اور پیشانی بہت تنگ، اتنی غیر متناسب کہ وہ آدمی کا چہرہ تو معلوم ہی نہیں ہوتا تھا۔ ہاں، ہو سکتا ہے، پال اپنے مخصوص لہجے میں ٹھہر ٹھہر کر بولا، اور اس طرح عمران کی آنکھوں میں دیکھنے لگا جیسے بروشو کے وجود کی تمام تر ذمہ داری اسی پر ہو۔ میں اسے دوسرے نام سے جانتا ہوں، پال نے آہستہ سے کہا، یہ اطالوی ہے اور اس کا نام شاید اسکانٹو ہے۔ میں یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتا کہ نام مجھے صحیح یاد ہے۔ بہرحال یہ ایک خطرناک آدمی ہے، کئی بار کا سزا یافتہ۔ تب تو ہمیں ایک کام کا آدمی مل گیا، عمران سر ہلا کر بولا۔ اوہ، کیوں نہ فون کر کے کسی کو یہاں بلا لیں جو اس کی نگرانی کر سکے؟ ہم خود ہی کر لیں گے نگرانی، عمران نے کہا۔ یہ میرے اصول کے خلاف ہے، پال نے ناخوشگوار لہجے میں کہا۔ میں نے اصول کا سبق آج تک نہیں پڑھا، یہ میری خوش قسمتی ہے۔ میں بہت تھک گیا ہوں، پال بڑبڑایا۔ 2-4 پیگ لیے یہاں سے نہیں اٹھوں گا۔ ساتھ ہی اس نے ایک ویٹر کو بلا کر وسکی کا آرڈر دے دیا۔ عمران کو بڑا طاؤ آیا لیکن وہ خاموش ہی رہا۔ ادھر پال نے اصول سراغ رسانی پر لیکچر دینا شروع کر دیا، جس کا لب لباب تھا آرام کرسی۔ وہ بھاگ دوڑ کی بجائے ذہنی جمناسٹک کا قائل تھا، اور اس کا خیال تھا کہ اگر سراغ رساں خود ہی بھاگ دوڑ شروع کر دے تو ماتحت کاہل ہو جاتے ہیں۔ وسکی اور سوڈا آ گیا۔ پال نے بڑے پیار سے اپنے پائپ میں تمباکو کو بھرا اور تھوڑی دیر تک اسے سہلاتا رہا، پھر وسکی کی 2-4 چسکیاں لے کر تمباکو کو دیا سلائی دکھائی، اور فضا میں ایک نئی قسم کے تمباکو کے دھوئیں کا اضافہ ہو گیا۔ عمران بہت شدت سے بور ہو رہا تھا۔ اچانک اس نے بروشو کو کاؤنٹر کے پیچھے سے نکلتے دیکھا۔ وہ چند لمحے کمرے میں نظر دوڑاتا رہا، پھر کسی کو کچھ اشارہ کیا۔ ایک آدمی ایک گوشے سے اٹھا اور دونوں باہر نکل گئے۔ پال نیم باز آنکھوں سے انہیں دیکھتا رہا۔ جیسے ہی عمران اٹھا، اس نے اس کا بازو پکڑ لیا۔ یہ کیا حماقت ہے، بیٹھو، کل اسے ٹھیک کریں گے، اس نے اسے بٹھانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، لیکن عمران ہاتھ چھڑا کر ایک طرف ہٹ گیا۔ جہنم میں جاؤ، پال بڑبڑایا اور پھر شراب پینے لگا۔ عمران 15 منٹ تک ان کا تعاقب کرتا رہا، لیکن ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے وہ دونوں محض سیر سپاٹے کے لیے ہوٹل سیسام سے نکلے ہوں۔ وہ ایک سڑک سے دوسری سڑک پر مٹر گشت کرتے رہے۔ عمران نے بھی تہیہ کر لیا، خواہ اسے ساری رات پیدل چلنا پڑے، وہ پیچھا نہیں چھوڑے گا۔ وہ دونوں چلتے رہے، حتیٰ کہ عمران نے محسوس کیا کہ اب وہ گودی کی طرف جا رہے ہیں، اور پھر وہ وہاں رک گئے جہاں گودی کی نگران پولیس چوکی تھی۔ پھاٹک پر کھڑے ہوئے سنتری کو انہوں نے شاید اپنے پاس دکھائے اور پھاٹک سے گزر گئے۔ عمران بھی آگے بڑھا، وہ جانتا تھا کہ اس طرح وہ پھاٹک سے نہیں گزر سکے گا، لہٰذا اس نے سنتری کو وہ بیج دکھایا جو پال نے اسے بوقت ضرورت استعمال کرنے کے لیے دیا تھا۔ یہ اسکاٹ یارڈ لینڈ والوں کا بیج تھا۔ وہ دیکھنے کے بعد نہایت ادب سے ایک طرف ہٹ گیا۔
عمران نے پھاٹک سے گزرتے وقت محسوس کیا کہ تعاقب کا سلسلہ منقطع ہو چکا ہے، کیونکہ بروشو اور اس کا ساتھی نظروں سے غائب ہو چکے تھے۔ عمران پھر پلٹ پڑا۔ اس نے سنتری سے پوچھا، کیا وہ دونوں روزانہ آتے ہیں؟ کون دونوں جناب؟ میں نہیں سمجھا جناب۔ وہی دونوں جو کچھ دیر قبل یہاں سے گزرے تھے۔ اسے یاد رکھنا بہت مشکل ہے، کانسٹیبل نے بڑے ادب سے جواب دیا۔ عمران پھر آگے بڑھ گیا۔ وہ تو دراصل اس چکر میں تھا کہ کسی طرح بروشو سے جا ٹکرائے، مگر دشواری یہ تھی کہ اس کے ساتھ ایک اور آدمی بھی تھا۔ ویسے اگر وہ اسکاٹ لینڈ یارڈ والوں کا سہارا لیتا تو بروشو کی گرفتاری تک عمل میں آ سکتی تھی، مگر عمران یہ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اسے تو یہ معلوم کر لینے کی دھن تھی کہ آخر یہ میکلارنس ہے کیا بلا۔ اس نے جلد ہی بروشو کو ایک جہاز کے قریب پا لیا، لیکن اب اس کا وہ ساتھی نہیں دکھائی دیا جو ہوٹل سی سوم سے اس کے ساتھ آیا تھا۔ پھر ایک چونکا دینے والی بات بھی سامنے آئی۔ اس بروشو کی نگرانی ایک آدمی اور بھی کر رہا تھا۔ یہ ایک چینی تھا جسے پہچان لینے میں عمران کو کوئی دشواری نہیں ہوئی۔ یہ سنگھی کے آدمیوں میں سے تھا، اور پچھلے دنوں عمران پر حملہ کرنے والوں میں یہ بھی شامل تھا۔ اب عمران کے لیے ایک چھوڑ دو آدمی ہو گئے تھے۔ اسے بروشو اور چینی دونوں پر نظر رکھنی تھی۔ بروشو کچھ دیر وہاں رکا ہوا جہازی کلیوں سے گفتگو کرتا رہا، پھر ایک طرف چل پڑا۔ چینی برابر اس کا تعاقب کرتا رہا۔ عمران ان دونوں کے پیچھے تھا۔ وہ ٹیمز کے اس حصے میں پہنچ کر رکے جہاں بڑی بار بردار کشتیاں کھڑی تھیں۔ ان میں دخانی اور بادبانی دونوں طرح کی کشتیاں تھیں، کچھ چھوٹی لانچیں بھی تھیں۔ بروشو ایک بڑی بادبانی کشتی سی ہاک کے سامنے رک گیا۔ یہاں روشنی زیادہ نہیں تھی، کچھ عجیب طرح کی ملگجی روشنی جس نے تاریک پانی پر جا بجا سرخ لہریے ڈال کر ماحول کو حد درجہ پراسرار بنا دیا تھا۔ بروشو نے کسی آدمی کو آواز دی، ہو اربنڈا ہے ہو۔ دوسری طرف سے آواز آئی، بروشے چلو جلدی کرو۔ بروشو نے ہانک لگائی۔ سی ہاک کے عرشے پر ایک بڑی ہریکین روشن تھی۔ عمران اس کے قریب ہی ایک کشتی پر جا چڑھا تھا جو بالکل تاریک پڑی تھی، اور شاید وہ کشتی ماہی گیری کے لیے تھی، کیونکہ اس پر پہنچ کر عمران ایک جگہ جال کے ایک ڈھیر سے الجھ کر گرتے گرتے بچا تھا۔ یہاں اسے مچھلی کی بساند بھی محسوس ہوئی تھی۔ بہرحال اس کشتی پر اس وقت عمران کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا۔ پھر اسے سی ہاک کے عرشے پر ایک مضبوط ہاتھ پیر والا لمبا تڑنگا آدمی دکھائی دیا، جس کا چہرہ گل مچھوں کی وجہ سے حد درجہ خوفناک معلوم ہوتا تھا۔ اس کے جسم پر ایک پتلون اور ایک قمیض تھی، اور سر پر جہاز رانوں کی سی ٹوپی۔ کیا ہے؟ اس نے گونجیلی آواز میں پوچھا۔ اسے لے جاؤں گا، بروشو نے کہا۔ ہاں لے ہی جاؤ، ورنہ وہ شاید، اس نے ایک گندی سی گالی کا اضافہ کر کے کہا، مر ہی جائے۔ میرا ہاتھ اٹھ جانے کے بعد رکنا نہیں جانتا، اور پھر وہ کتیا کا بچہ پاگلوں کی سی باتیں کرنے لگا ہے۔ میں اسے لے جاؤں گا، بروشو نے کہا۔ لانچ کدھر ہے؟ ادھر، گل مچھے والے نے ایک طرف ہاتھ اٹھا کر کہا۔ ٹھہرو، میں چلتے چلتے اس کی تھوڑی سی مرمت اور کر دوں، ورنہ وہ تمہیں حیران کر ڈالے گا۔ وہ کیبن میں گھس گیا اور تھوڑی دیر بعد ایک آدمی کو دھکے دیتا ہوا باہر لایا۔ عمران اسے دیکھتے ہی بے ساختہ چونک پڑا۔ اس کے جسم کا اوپری حصہ ننگا تھا، اور اس نے صرف ایک پتلون پہن رکھی تھی۔ وہ کیبن سے نکل کر عرشے پر آ گرا، اور ساتھ ہی گل مچھے والے خوفناک آدمی نے اس پر ہنٹر چلایا۔
مجھے مت مارو، مجھے مت مارو، پٹنے والا آہستہ آہستہ بڑبڑایا۔ ہنٹروں کی اس مار اور اس کی آواز میں بڑا غیر فطری سا تعلق تھا۔ اسے عرشے سے اٹھانے کے لیے اس پر ہنٹروں کی بارش ہوتی رہی، لیکن اس کی آواز ہلکی سی بڑبڑاہٹ سے آگے نہیں بڑھی۔ عمران نے اس سے اندازہ کر لیا کہ وہ ہوش میں نہیں ہے، ورنہ چیخ چیخ کر آسمان سر پر اٹھا لیتا۔ آخر گلمچھے والے نے ہنٹر ایک طرف ڈال دیا اور بروشو سے غصیلی آواز میں بولا، ابے کھڑا منہ کیا دیکھتا ہے، اسے اٹھاتا کیوں نہیں؟ ہے آربنڈا، تو ہوش میں ہے یا نہیں؟ بروشو کو بھی شاید غصہ آ گیا تھا۔ اس کے جواب میں آربنڈا نے اسے گندی سی گالی دی اور عرشے سے چابک اٹھا کر کھڑا ہو گیا۔ دوسرے ہی لمحے میں بروشو عرشے پر پہنچ چکا تھا۔ آربنڈا تو شاید نشے میں ہے، بروشو نے جھلائی ہوئی آواز میں کہا۔ میں اس وقت تجھ سے جھگڑا نہیں کروں گا، اسے اٹھانے میں میری مدد کرو۔ کیا میں تیرے باپ کا نوکر ہوں؟ آربنڈا نے چابک کو گردش دے کر کہا۔ اتفاقاً چابک کے چمڑے کی نوک بروشو کے گال سے ٹکرا گئی۔ بس پھر کیا تھا، بروشو آربنڈا پر ٹوٹ پڑا۔ دونوں جنگلی بھینسوں کی طرح ایک دوسرے کے ٹکرے مارنے لگے۔ کبھی وہ گتھے ہوئے نیچے جا گرتے اور کبھی اٹھ کر ایک دوسرے کو رگیلنے لگتے۔ اسی طرح وہ کیبن کی دوسری طرف پہنچ گئے۔ غالباً وہ اس کوشش میں تھے کہ ان میں سے ایک پانی میں جا گرے۔ عرشے کا وہ حصہ جہاں بے ہوش آدمی پڑا تھا ویران ہو گیا۔ دفعتاً عمران کو عرشے پر ایک چوتھی شکل دکھائی دی۔ یہ وہی چینی تھا جو بروشو کا تعاقب کرتا ہوا یہاں تک آیا تھا۔ وہ چوہے کی طرح رینگتا ہوا بے ہوش آدمی تک پہنچ گیا، پھر کسی بندر کی سی پھرتی سے اسے اپنی پشت پر لاد کر واپسی کے لیے پلٹا۔ عمران نے معنی خیز انداز میں سر ہلاتے ہوئے اپنی مٹھیاں سختی سے بھینچ لیں، پھر وہ بھی چپ چاپ کشتی سے اتر گیا۔ چینی اسے پیٹھ پر لادے کشتیوں کی آڑ لیتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا۔ عمران سوچنے لگا کہ وہ اسے کس طرح اور کہاں لے جائے گا، کیونکہ آگے ہی بحری پولیس کی چوکی تھی۔ چینی چلتے چلتے رک گیا۔ یہاں اس جگہ بالکل سناٹا تھا اور پانی میں متعدد لانچیں پڑی ہوئی تھیں۔ چینی نے بے ہوش آدمی کو زمین پر ڈال دیا اور پانی میں گھس کر لانچوں کو ٹٹولنے لگا۔ شاید اسے کسی ایسی لانچ کی ضرورت تھی جس کا انجن مقفل نہ ہو۔ دوسرے ہی لمحے میں عمران نے کسی لانچ کے سٹارٹ ہونے کی آواز سنی۔ ایک لانچ دوسری لانچوں کی قطار سے آگے نکل کر بڑھ رہی تھی۔ سی ہاک سے اب بھی دھول دھپے اور گالی گلوچ کی آوازیں آ رہی تھیں۔ شاید ان کی لڑائی ابھی فیصلہ کن سٹیج پر نہیں پہنچی تھی۔ لانچ کچھ دور جا کر بالکل کنارے سے لگ گئی۔ اس کا انجن بند کر دیا گیا اور چینی کود کر بے ہوش آدمی کی طرف آنے لگا۔ لیکن عمران زمین پر گر کر سینے کے بل رینگتا ہوا پہلے ہی سے اس کے قریب پہنچ چکا تھا۔ وہ چند لمحے تاریکی میں پڑا چینی کی آمد کا انتظار کرتا رہا۔ پھر جیسے ہی چینی بے ہوش آدمی کو اٹھانے کے لیے جھکا، عمران نے اس کی گردن پکڑ لی اور کچھ اس انداز میں اپنی گرفت مضبوط کرتا گیا کہ چینی کے حلق سے ہلکی سی آواز بھی نہ نکل سکی۔ ذرا ہی سی دیر میں وہ کسی شہتیر کی طرح عمران پر ڈھیر ہو گیا۔ وہ بے ہوش ہو چکا تھا۔ عمران نے اسے پرے دھکیل کر بے ہوش آدمی کو اپنی پشت پر لادا اور لانچ کی طرف چلنے لگا۔ وہ جلد سے جلد لانچ پر بیٹھ کر بحری پولیس کی چوکی تک پہنچ جانا چاہتا تھا، کیونکہ اس کی پشت پر جو کوئی بھی تھا اس کے لیے بہت اہم تھا۔ وہ اسے پہچانتا تھا، اس سے پہلے بھی کئی بار دے چکا تھا۔ یہ ڈچز آف وینڈلمیر کا پرائیویٹ سیکرٹری گوہن تھا۔
اس نے اسے اس رات بھی ڈچز آف ولنڈرمیل کے ساتھ دیکھا تھا جب وہ سر ڈیکن کے یہاں کی تقریب میں شرکت کی غرض سے لندن آئی تھی۔ جی سامعین، آپ نے عمران سیریز کی نئی ایپیسوڈ سنی۔ مجھے یقین ہے کہ آپ ضرور اس سے محظوظ ہوئے ہوں گے۔ آپ کا قاری آپ سے اجازت چاہتا ہے، مگر جانے سے پہلے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اپنے دوستوں اور دیگر حلقہ احباب میں بھی اسے شیئر کریں۔ ملتے ہیں کچھ دیر کے بعد نئی ایپیسوڈ کے ساتھ۔